نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نورا من نور اللہ۔ برادران ملت اسلامی، آج کی تقریر کا عنوان عظمت والدین ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ الرحمن عظمت والدین پہ تقریر کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامی، قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی سے مراد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو۔ والدین وہ عظیم نعمت ہے، اگر یہ دنیا میں موجود ہے تب تک ان کی خدمت کرتے رہو، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو سوائے پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ والدین کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے، میرے آقا سید عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبت کی نظر سے جس نے والدین کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا، اللہ کی حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر لائیے اور اس کو پڑھیے، میں یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب نہیں بلکہ قرآن عظیم بھی لے آئیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے تو ایک لفظ پہ اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سیکنڈ کے اندر آپ کتنے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، کتنی لائن پڑھ سکتے ہیں، تو کتنی نیکیاں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والدین وہ ہیں جو تم نے ایک لمحے میں، ایک پل میں اگر والدین کا چہرہ دیکھ لیا محبت کی نظر سے اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور حج بھی وہ ہے کہ پوری دنیا کروڑوں آدمی پیسہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی 3 لاکھ، کوئی 4 لاکھ، کوئی 5 لاکھ روپے لگا کر کے حج پہ جاتا ہے، لیکن کیا معلوم کس کا حج اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سب کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی فرما رہے ہیں محبت کی نظر سے والدین کو دیکھنا ہے تو اس حج کا ثواب ملے گا جو حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہو، ایسے حج کا ثواب تمہیں دیا جائے گا اگر محبت کی نظر سے والدین کا چہرہ دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو، ماں باپ کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین سے اتنا پیار فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 برس کی ہے عمر مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں بیٹا آج چل میں تجھے تیری ننیحال کے یہاں لے کے جاتی ہوں، چل تجھے تیرے رشتہ داروں سے ملاتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ننیحال جاتے ہیں، نانی کے یہاں جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس ہو رہے ہیں میرے آقا مکے کی جانب ہو رہے ہیں تو برادران ملت اسلامی ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے مقام ابوا، اس جگہ کا نام مقام ابوا ہے، اور اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا مزار مقدس ہے۔ رسول پاک نے فرمایا بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آمینہ کہتی ہیں بیٹا محمد
تو نے اپنے والد کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن آج اونٹنی سے نیچے اتر کے آ جا، اللہ اللہ، اور اپنے والد کے مزار مقدس کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور والد کی قبر پہ چلے جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور والد کی قبر پہ جانے کے بعد چپٹ جاتے ہیں میرے آقا، اور اپنے والد کی قبر ان کی بیٹھ چکی تھی تو ننھے ننھے ہاتھوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی چڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ حضرت آمینہ وہاں سے رخصت ہوتی ہیں۔ ایک جگہ کا نام ہے مقام ناریگا، اللہ اکبر۔ جب مقام ناریگا پہ پہنچتے ہیں حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں بیٹا محمد اونٹنی سے نیچے اترا جائے، اللہ اکبر۔ جب اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں حضرت آمینہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نیچے اتر کے آ جاتے ہیں، چادر بچھا دی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چادر پہ تشریف فرما ہے، طبیعت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستو حضرت آمینہ فرماتی ہے بیٹا محمد پوری تو آج 6 سال کی تیری عمر مبارک ہو گئی ہے، لیکن میرے لال اب میں بڑی فخر کرتی ہوں تجھ پر کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، میں نے نبیوں کے امام کو پیدا کیا ہے، میں نے رسولوں کے امام کو پیدا کیا ہے، میں نے امام الانبیاء کو پیدا کیا ہے، نبی آخر الزمان کو پیدا کیا ہے، میں نے اس نبی کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں میرے رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں شجر و حجر کو پیدا فرمایا ہے، لوح و قلم کو پیدا فرمایا ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، درندے اور پرندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے، لیکن آمینہ فرماتی ہیں بیٹا محمد میں یہ چاہتی ہوں اللہ اللہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خواہش یہ ہے کہ آج تک میں تجھے اپنی گود میں لے کر کے بٹھاتی رہی، پیار سے سلاتی رہی، لیکن میرے لخت جگر میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو تو میرا سر میرے بیٹے محمد کی گود میں ہونا چاہیے اور ان کی گود میں رہ کر کے میرا دم نکلنا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حافظ و قاری عالم رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جب انتقال ہو، میرے جسم سے جب روح نکلے تو میرے بیٹے محمد کی گود میں میرا سر ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 6 سال کی عمر مبارک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور لگنے کے بعد کہتے ہیں اے ماں کیسی باتیں کرتی ہو، اے ماں ابھی میری عمر 6 سال کی ہے اور اس سفر کے اندر تم مجھے تنہا چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتی ہیں بیٹا محمد اب میں تیرے باپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی ہوں، اب مجھے معلوم پڑ چکا ہے میری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری لمحے چل رہے ہیں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، اب میں یہاں سے جانے والی ہوں، لیکن بیٹا محمد مجھے معلوم ہے دنیا تجھے ستائے گی، دنیا تجھے پریشان کرے گی، دنیا تجھے طرح طرح کی باتیں بولے گی، لیکن بیٹا محمد میں تجھے تلقین کرتی ہوں ہر موڑ پہ تو صبر کرتے ہوئے نظر آنا، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ المختصر بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت آمینہ کا سر مبارک ہے، مصطفیٰ بالوں میں اپنی انگلی کر رہی ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اتنے میں ہوتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت آمینہ کا انتقال ہوا ہے برادران ملت اسلامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اشک بار مصطفیٰ جان
جان رحمت زارو قطار رو رہی ہیں، لیکن برادران ملت اسلامی میرے نبی نے 6 سال کی عمر مبارک ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر کو کھودا ہے، اور قبر کو کھودنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کے اندر اتارا ہے، اور اس کو ماں کو قبر کے اندر اتارنے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ اللہ ایک کنیز بھی آپ کے ساتھ میں تھی، انہوں نے پکڑا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو، چلو بیٹا محمد چلو گھر چلتے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اللہ کو یہی منظور تھا وہ ہو گیا ہے، اب تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ماں کی محبت میں احادیث میں آتا ہے اس طرح تڑپ رہے تھے مصطفیٰ کہ جو خادمہ آپ کے ساتھ میں تھی اس کے پاس سے ہاتھ چھٹاتے ہیں مصطفیٰ اور دوڑنے لگتے ہیں مصطفیٰ، پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے ہیں مصطفیٰ، اور جب پہاڑیوں کی طرف جاتے ہیں وہ خادمہ پیچھے پیچھے جاتی ہے مصطفیٰ کے، تو پیچھے پیچھے جب مصطفیٰ کے چلتی ہے وہ خادمہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہاڑیوں سے گزر کر کے اپنی ماں کی قبر پہ آ جاتے ہیں، اور ماں کی قبر پہ آ کے اس طرح لیٹتے ہیں مصطفیٰ جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے، اس طرح لیٹتے ہیں پیارے رسول، اللہ اکبر، قبر سے آواز آتی ہے بیٹا محمد میری قبر سے ہٹ جا، آنکھوں سے آنسو روک لے، اگر تو نے آج آنکھوں سے آنسو نہیں روکا تو مجھے آمینہ کو قبر پھاڑ کے باہر آنا پڑ جائے گا، اس لیے کہتی ہوں بیٹا محمد تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ برادران ملت اسلامی 2 منٹ کی بات ہے، یہ بتا دوں کہ والدین کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین جب تشریف فرما ہوں، بیٹھے ہوں، تو ان کے سامنے بلا اجازت بات کرنا بھی منع ہے۔ قرآن ایسی عظیم دولت ہے، نبی فرماتے اگر تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور ماں باپ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے قرآن پڑھنا بھی بے ادبی ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر ان سے اجازت مل جائے تب قرآن پڑھو، نہیں تو اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو پہلے ماں باپ کا حکم مانا جائے گا، بعد میں اس کے بعد میں جو تم چاہو وہ کرنا، اللہ اکبر۔ لیکن ماں باپ اگر تم کو حرام کے لیے کہتے ہیں وہ حکم نہیں مانا جائے گا، اگر حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہر پل ماں باپ کا حکم مانا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمینہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میرے پاس آ جا، تو میں عشاء کی نماز چھوڑ کر کے پہلے ماں کے پاس جاتا اور اس کے بعد میں ماں کی بات کو سنتا اور اس کے بعد میں نماز عشاء کو آ کے پڑھتا، اس کے بعد میں نماز عشاء کر کے پڑھتا۔ یہ والدین کی عظمت ہے۔ لیکن آج ہم کون سے موڑ پر کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں کہ والدین کی عظمت تو دور، ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کی نوجوان نسل والدین کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، آج کی نوجوان انسان ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، ارے میرے دوستو، جس جنت کو تم اپنے دعاؤں میں مانگتے ہو، مسجد میں جا کر مانگتے ہو، حج کرنے جاتے ہو تو جنت کی طلب میں جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو تو جنت کی طلب میں جاتے ہو، نماز پڑھنے جاتے ہو تو جنت کے لیے جاتے ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہو تو جنت کے لیے رکھتے ہو، زکات دیتے ہو تب بھی امید ہی ہے اللہ میں جنت عطا فرما دے، نیکیاں کرتے ہیں یہی امید لے کر اللہ مرنے کے بعد گناہ کو معاف کر دے، جنت عطا فرما دے۔ لیکن میرے دوستو، پوری دنیا میں چلے جاؤ، وہ جنت تو تمہارے ماں کے قدموں میں اللہ کے رسول نے رکھ دی ہے۔ نبی نے فرما دیا ہے الجنت تحت اقدام امہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے۔
जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे दोस्तों, अगर तुम मज़ार को चूमते हो, बोसा देते हो, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्नत की चौखट को अगर चूमना है, जन्नत की चौखट को चूमना है, तो माँ के कदमों को जाकर चूम लो। अल्लाह तुम्हें जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। वालिदैन इतनी अजीम नेमत है, वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में ला करके रख दी है। यार उस जन्नत को बर्बाद मत जाने दो। तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारा जहन्नम भी तुम्हारे वालिदैन है। अगर उनकी इज्जत कर लोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे, उनकी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम के हकदार बन जाओगे। नबी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिससे जिसके वालिदैन नाराज, उससे अल्लाह उसका रसूल भी नाराज, और जिससे जिसके वालिदैन राजी, उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, हुस्न सुलूक करो। अल्लाह हम सबको वालिदैन के साथ भलाई करने की, हुस्न सुलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उनको अच्छी सेहत, लंबी उम्र अता फरमाए। दौरानी गुफ्तगू मुझसे कोई खता हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना